الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر میں نے چند مثالیں اور نمونے سلف صالحین کی زندگیوں سے پیش کیے تھے جن سے غمخواری اور ہمدردی کے سچے جذبات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی میں چند اور اس سلسلے کے نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض حضرات نے مجھ سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ اس سلسلے میں کچھ اور واقعات اور نمونے بھی پیش کیے جائیں تو بہت اچھا اور بہتر ہوگا، تاکہ ہمارے اندر بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سچا ہمدردی و غمخواری کا جذبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ سلف کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوے اور نمونے کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا آج بھی اسی سلسلے کے کچھ حیرت انگیز واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات، اسلامی تاریخ کا سب سے اہم اور مقدم واقعہ جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کا حیرت انگیز نمونہ پیش کرتا ہے وہ ہے کہ جب مکۃ المکرمہ سے وہاں کے رہنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین محض اللہ کی خاطر ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے، تو وہاں نہ ان کا کوئی مکان تھا، نہ دکان، نہ ساتھ میں کوئی قابل ذکر مال تھا، سامان تھا، نہ کوئی پونجی، مگر مدینے کے رہنے والے انصاری صحابہ نے ان مکے سے آنے والے مہاجرین کی ایسی عجیب و غریب خدمت کی جس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس سے متاثر ہو کر حضرات صحابہ یعنی مہاجرین نے خود ان کی تعریف کی۔ ترمذی کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے صحابہ آ گئے تھے، اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو جب آپ ہجرت کر کے آئے، مدینہ تشریف لائے، تو مہاجر صحابہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں میں آ کر ٹھہرے ہیں، یعنی یہ انصاری صحابہ، ہم نے کثرت مال کے باوجود ان سے زیادہ خرچ کرنے والے اور قلت مال کے باوجود ان سے زیادہ ہمدردی کرنے والے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں محنت اور مزدوری سے بچایا اور اپنے عیش اور آرام میں ہم کو شریک کر لیا۔ اسی موقع کے حیرت انگیز واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے جو مسند احمد میں اور مسند حمیدی وغیرہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مالدار انصاری صحابی جن کا نام تھا حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ تم دونوں بھائی ہو، اور حضرت سعد سے کہا کہ تم ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے گھر میں رکھو اور کھلاؤ اور پلاؤ۔ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے اور انصاری لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں میرے گھر اور مال کے دو حصے کرتا ہوں، جو میرے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا ہوگا، یعنی اپنے گھر کا آدھا حصہ، اپنے مال اور تمام چیزوں کا آدھا آدھا حصہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا۔ اور پھر ان سے ایک عجیب بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس کو دیکھ لو اور اشارہ کر دو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، بعد میں تم مجھ سے شادی کر لینا۔ یہ حیرت انگیز مواسات
اور ہمدردی کا نقشہ دنیا نے کب دیکھا ہوگا اور کہاں دیکھا ہوگا، مگر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ میری اتنی مدد کر دیجئے کہ مجھے آپ یہاں کے بازار میں لے جا کر تعارف کرا دیں، میں خود اپنے تجارتی فن اور اپنی تجارتی مہارت سے کمائی کر لوں گا۔ بہرحال یہ عجیب و غریب واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ لیجئے ایک اور حیرت انگیز مثال ہمدردی و غمخاری کی سنیے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرے کے گورنر تھے، اس دور میں ان کے پاس شہر بصرہ کے چند علماء آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں جو بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، بڑے صوام ہیں، بڑے قوام ہیں، یعنی دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایسے آدمی ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے ایک غریب بھتیجے سے کر دیا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی رخصتی کا انتظام کر سکے، لہٰذا آپ اس سلسلے میں کوئی بات کریں، کوئی مدد کریں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان علماء کرام کو لے کر اپنے گھر گئے اور ایک صندوق کھول کر اس میں سے درہموں کی 6 تھیلیاں نکالی اور فرمایا کہ آپ لوگ یہ درہم لے جاؤ اور ان کو دے دو تاکہ وہ اپنی بچی کی رخصتی کا انتظام کر سکے۔ جب یہ علماء ان کے گھر سے نکلنے لگے درہم لے کر، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ ٹھہرو ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں کہ ہم یہ مال دے کر اور دنیاوی کام میں ان کو مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلل ڈال دیں، لہذا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ ہم سب ان کی بیٹی کی رخصتی میں ان کی مدد کریں۔ اور کہاں دنیا اتنی قابل قدر نہیں کہ مومن کی عبادت میں اس سے خلل ڈالا جائے، اور ہم اتنے بڑے نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت نہ کریں۔ اللہ اکبر! کیا حیرت انگیز ہمدردی ہے، کیا بے نظیر غمخاری۔ ایک اور حیرت انگیز مثال لیجئے کہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے مہمان ہو کر، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں سخت فاقے سے ہوں اور بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی عورتوں سے معلوم کیا کہ کوئی چیز مہمان کے لیے کھانے پینے کی موجود ہے۔ تمام گھروں سے جواب آیا کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، یعنی صحابہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہمارے مہمان کی آج رات مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ پھر ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان رسول کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آج ہمارے گھر سوائے بچوں کے کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور ہم بھی آج اللہ کے نبی کے مہمان کی خاطر بھوکے رہ جائیں گے، اور جو کھانا بچوں کا موجود ہے اس کو لے آؤ، اور جب ہم مہمان کو لے کر دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھیں تو کسی بہانے سے تم چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں شریک ہیں۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسے ہی کیا۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر منہ سے اس طرح آواز کر رہے تھے جس سے مہمان نے سمجھا کہ وہ بھی ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے، اور ابو طلحہ کھانا مہمان کے سامنے رکھتے جاتے تھے اور مہمان کھاتے جاتے تھے۔ اس طرح سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا اور خود وہ اور ان کے بچے سب بھوکے رہ گئے۔
جب صبح ہوئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں مرد اور فلاں عورت سے اللہ نے تعجب کیا اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ ان کو سنائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ حضرات وہ ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہوتی ہے. ایک اور حیرت انگیز واقعہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے کہ حضرت ابو جہم ابن حذیفہ ایک صحابی ہے اور انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی تھی. زمانے جاہلیت بھی انہوں نے دیکھا تھا اور زمانے اسلام بھی دیکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں میدان جنگ میں میں میرے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا اور ساتھ میں ایک مشکیزہ بھی لے کر گیا تھا تاکہ اگر وہ مل جائیں اور پانی کی ضرورت پڑے تو پریشانی نہ ہو. کہتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں ان کو زخمی حالت میں ایک جگہ پا لیا. وہ نزا کی حالت میں زخمی پڑے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں پانی پلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پانی پلاؤ. اتنے میں ان کے قریب سے ایک اور شخص نے جو زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے آہ کی. میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ پہلے ان کو پلا دو پھر مجھ کو پلانا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمرو ابن عاص کے بھائی حضرت ہشام ابن عاص تھے. ابو جہم کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ پانی پینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. ابھی پلانا چاہتا تھا اتنے میں ایک اور شخص کے کراہنے کی آواز آئی تو ہشام کہنے لگے کہ پہلے ان کو پلا دو. حضرت ابو جہم کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا تاکہ ان کو پانی پلاؤں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. لہٰذا میں واپس ہشام کے پاس آیا, دیکھا تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. یہ دیکھ کر میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لوٹ آیا کہ ان کو پانی پلا دوں, مگر جب ان کے پاس پہنچا تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. عجیب و غریب, حیرت انگیز ہمدردی, غمخواری اور دوسروں کے ساتھ نیکی کا جذبہ. بھائیو, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام زین العابدین ابن علی ابن الحسین کا. یہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے فاضل, بہت بڑے اللہ والے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہوتے ہیں. حضرت حسین کے بیٹے تھے حضرت علی. علی کے بیٹے یہ ہوتے ہیں جن کا نام ہے زین العابدین. ان کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ رات کی اندھیری میں نکلتے تھے, روٹیوں کو لے کر اور مساکین اور فقراء میں ان کو تقسیم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رات کی اندھیری میں صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے کئی خاندان ایسے تھے جن کو ان کے گزر بسر کے لیے روز آپ کچھ نہ کچھ ضرورت کی چیزیں پہنچاتے تھے اور یہ سلسلہ برساں برس تک جاری رہا, مگر ان لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہے جو دے جاتا ہے اور ان کو کہاں سے مل رہا ہے. یہاں تک کہ جب حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور لوگوں کو ان کا معاش ملنا بند ہو گیا, ضرورت کی چیزیں ملنی بند ہو گئی, تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو کچھ ملتا تھا وہ دراصل آپ کے یہاں سے ملتا تھے. مزید تاریخ کہتی ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی پیٹھ پر کچھ نشان نظر آیا. جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ روزانہ اپنی پیٹھ پر اناج اور غلہ لاد کر جو لے جاتے تھے اور بیواؤں اور مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے, اس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا تھا. یہ تھے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ. ایسی ہمدردی تھی مخلوق کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, کہ وہ یہ سب کچھ کرتے تھے ان کی خدمت, لیکن کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا. اب ایک اور حیرت انگیز واقعہ سنیے جو تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے. ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے مال میں سے دے دینا
اور ان کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ ہمدردی و غمخواری کا طریقہ ہے، اور خود بھوکے پیاسے رہ کر مخلوق کو نوازنا یہ اس سے بھی اوپر درجے کی ہمدردی و غمخواری ہے۔ مگر آپ نے کم سنا ہوگا کہ ایک آدمی کسی کی ہمدردی میں خود کو تکلیف و پریشانی میں ڈال دے اور اپنی جان گنوانے کو تیار ہو جائے، مگر ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھی خالی نہیں ہے۔ چنانچہ ہمدردی و غمخواری کا ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ تاریخ نے نوٹ اور کوٹ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ تابعین میں سے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ زیادہ تر انہی سے ملتی جلتی فقہ ہے۔ ان کے زمانے میں حجاج بن یوسف بادشاہ تھا، اس نے کسی بات پر ناراض ہو کر ابراہیم نخعی کے خلاف حکم جاری کیا کہ ان کو پکڑ کر لایا جائے اور قتل کیا جائے۔ پولیس کے لوگ ان کی تلاش میں تھے اور ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے ان کے چہرے سے ان کو پہچانتے نہیں تھے، لہذا تلاش کرتے کرتے ان کے ہم نام ایک اور محدث حضرت ابراہیم تیمی کے پاس پہنچ گئے، ابراہیم تیمی کے پاس پہنچ گئے یہ سمجھ کر کہ یہی ابراہیم نخعی ہیں، اور ان سے جا کر پوچھا کیا آپ ابراہیم نخعی ہیں؟ تو اب سنیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم تیمی نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ابراہیم نخعی میں نہیں ہوں تو یہ لوگ واپس جائیں گے، ابراہیم نخعی کو تلاش کریں گے اور ان کو حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کریں گے اور ان پر ظلم ہوگا یا ان کو قتل کیا جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ہی ابراہیم تیمی ہوں، میں ہی ابراہیم نخعی ہوں۔ یہ اس لیے کہا کہ لوگ مجھے ہی ابراہیم نخعی سمجھ کر پکڑ لیں اور ابراہیم نخعی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہذا پولیس والوں نے انہی کو ابراہیم نخعی سمجھ کر پکڑ لیا اور حجاج بن یوسف کے حکم پر ان کو قید خانے میں ڈالا گیا، جہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ سردی اور دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان تھا، اور دو دو آدمیوں کو ملا کر ایک بیڑی سے باندھ کے رکھا گیا تھا۔ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ اسی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ صرف ابراہیم نخعی کو دکھ اور درد اور پریشانی سے بچانے کے لیے یہ ساری تکلیفیں وہ برداشت کرتے رہے، اور اخیر وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حجاج بن یوسف کے خواب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا انتقال ہوا ہے تمہارے گاؤں، تمہارے شہر میں۔ یہ سننے اور خواب دیکھنے کے بعد حجاج بن یوسف اٹھا اور لوگوں سے دریافت کرنے لگا کہ آج کس کا انتقال ہوا۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم تیمی کا انتقال ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند حیرت انگیز نمونے غمخواری اور ہمدردی کے پیش کیا ہیں، جن سے ہمارے جذبات میں بھی انشاءاللہ ایک تلاطم پیدا ہوگا، اور ہم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کا برتاؤ اچھے سے اچھے کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔